السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم واعتدال، وكلفه بتكاليف الشرعية، وجعل بر الوالدين من أفضل الأعمال. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثل ولا مثال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى في مقام آخر: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے وصیت کی انسان سے ان کے والدین کے بارے میں، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کے حقوق کو پہچانے، ان کے حقوق کو تسلیم کرے، ان کی خدمت کرے۔ جس طریقے سے ہمارے والدین ہمیں بچپن میں انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں اپنے والدین کے انگلی کو پکڑ کر کے چلانا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اور اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی۔ اگر لقمان علیہ السلام خود اپنی طرف سے کہتے تو یہ بات جیزت والی تھی کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی حقوق بتا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے مضمون کی تکمیل کی اور فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ان کے والدین کے بارے میں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے حقوق کو تسلیم کرے۔ میرے بھائیوں، والدین میں سے والدہ کا معاملہ کچھ بڑھ کر کے ہے والد سے۔ والدین ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ میں سے ماں کا جو معاملہ ہے وہ باپ سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ والدین ہیں، والد صاحب ہے، میاں بیوی کا ایک خاص تعلق ہے، اس کے بعد سارا معاملہ ماں کے ساتھ میں ہے۔ صرف شوہر بیوی میں ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کا جو کام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے ماں کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماں جب حمل سے ہوتی ہے تو بچے ماں کے پیٹ میں جون کی طرح ماں کے خون کو چوستا رہتا ہے، اور ماں اس کو برداشت کرتی ہے، 9 ماہ تک کے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے اپنے خون کو چسواتی ہے، اور وہ بچے جون کی طرح خون چوستا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو ماں ہے نا، یہ کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی ہے تمہاری مائیں، اور 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس مجبوری کو اور اس کمزوری کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مرد اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ پریشانی کو عورت ہی سمجھ سکتی
کرتی ہے، اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو فوراً وہ بچہ اپنے ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے۔ ایک تو 9 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں بیٹھ کر کے خون چوستا رہتا ہے، اور 9 ماہ کے بعد میں جب وہ بچہ باہر آتا ہے تو فوراً اپنے ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے، اور پھر 2 سال 2.5 سال اپنے ماں کے سینے سے چمٹ کر کے دودھ پیتا رہتا ہے، اور یہ دودھ بھی اسی ماں کے خون سے بنتا ہے۔ تو باپ کا جو درجہ ہے اس سے کہیں زیادہ ماں کا درجہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں 3 گنا ماں کا درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مخلوق میں میرے حسن خلوق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر وہ صحابی عرض کیا اس کے بعد پھر کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ اس صحابی نے سوال کیا کہ پھر کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ 4تھی مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ماں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، واقعی ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے یا نہیں؟ پچھلے جمعوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ اولاد کے حقوق کیا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو بتایا جو اب تک کے والد باپ بن چکے ہیں، میں انہیں بتایا کہ اولاد کے حقوق کیا ہے، اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں۔ لیکن آج جو میں بتانے جا رہا ہوں، نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ والدین کے حقوق کیا ہے۔ ہمارے تو نوجوان یوں ہی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، والدین کے حقوق کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج میں ان سے بتا رہا ہوں کہ والدین کے حقوق کیا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کو ہر وقت راضی کرنا، کیونکہ والدین کی اگر والدین راضی ہے تو بھی اللہ راضی ہے، اگر والدین ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو والدین کی راضی میں اللہ بھی راضی، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں۔ جب ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی رہیں گے، اور ہم نماز زکوٰۃ جو بھی کریں گے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے۔ جب ہم بچے تھے تو ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی محبت کا ہم مرکز تھے، ساری محبت ہم پر لٹایا کرتے تھے ہمارے والدین۔ جب ہم نوجوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہماری شادی ہو گئی، ہماری بیوی ہماری اولاد آ گئی، اور بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، اب ایسے وقت میں ماں باپ کے اندر محبت کی پیاس جاتی ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے محبت کرے، ہماری اولاد ہم سے کچھ باتیں کر لے، ہماری اولاد ہمارے لیے وقت دے۔ ایسے وقت میں اگر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتا ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، ان کو وقت نہیں دیتا ہے، پھر والدین اگر ناراض ہو گئے تو آپ کہیں کے نہیں گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل امتحان یہیں پہ شروع ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائے اس وقت انہیں محبت کی پیاس جگتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری اولاد ہم سے محبت کرے، ہماری اولاد ہم سے بیٹھ کر کے کچھ باتیں کرے۔ میرے بھائیوں، 2 چیزیں اس زمین پر، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو صرف تعظیم کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں بھی ثواب ہے۔ ایک خانہ کعبہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ دیکھتے رہیے، آپ طواف نہیں کرتے ہیں، صرف آپ دیکھتے رہیں، اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک ہے والدین، کہ والدین کو آپ محبت بھری نگاہ سے دیکھتے رہے، اللہ رب العزت آپ کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، صرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنے سے۔ تو ہم تو آج جس معاشرے میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آج کے نوجوان اپنے ماں باپ سے اس طریقے سے نفرت کرتے ہیں کہ ان کے چہرہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ دیتے، بھاگ جاتے بیوی بچے کی وجہ سے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نوجوان اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دینے لگے، اور اپنے دوستوں کو اپنے باپ پر ترجیح دینے لگے، کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے والدین کے حقوق کو سمجھیے، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا، انشکر لی ولی والدیک
کریٹر میں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے والدین کے دل میں ہم نے ہی شفقت ڈالی، تو سب سے مقدم شکر میرا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، انشکر لی ولی والدی، اور اس دھرتی پر اس مخلوق میں سب سے زیادہ تم اپنے والدین کے شکر کو ادا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں واحد ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور ایک طرف ہے کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، اب انسان یہاں پر کیا کرے؟ جیسے ہوتا ہے نہیں مسلم کوئی نیا نیا ایمان قبول کر لیتا ہے، ان کے گھر والے، ان کے والدین ان کو گھر سے بھگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ہم گھر سے نکال دیں گے۔ اب یہاں پر ٹکراؤ ہے کہ اللہ کے ساتھ یا تو تم شریک کرو، یا بتوں کی پوجا کرو، یا بتوں کی عبادت کرو، غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرو، یا تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب یہاں پر اگر کوئی اپنے والدین کے بات کو نہیں مانتا ہے، ابھی جو آپ نے سنا ہے کہ جو بھی والدین کے بات کو نہیں مانتا ہے، اگر والدین ناراض ہے تو پھر اللہ بھی ناراض ہے۔ اب یہاں پر کیا کرے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے، یا تو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں یا تو اپنے والدین کے بات کو مانیں۔ اب قرآن کے انداز کو دیکھیں، اب قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ یہاں پر انسان کیا کرے جب ٹکراؤ ہو جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ٹاپ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ خوشخبری دے دی کہ یہ جنتی ہے، اور نوجوانی کے عالم میں ایمان قبول کر لیا، اور ان کے والد صاحب ان کے وفات کے بہت عرصہ ہو گئے تھے، اور بہت پیار سے بہت دلال سے ان کی ماں نے پرورش کی تھی۔ اب یہ نوجوانی کی حالت میں ایمان قبول کر لیے، اب ماں کہہ رہی ہے کہ اگر تم اپنے باپ کے دین پر واپس نہیں آؤ گے، اگر تم اپنی بت پرستی کی طرف نہیں آؤ گے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہاں ایمان کا معاملہ ہے، یہاں کا ماں کا معاملہ ہے، اب ماں کو بچائے یا ایمان کو بچائے؟ اب یہاں پر وہ کیا کرے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت ذہن میں، یہ آیت یاد آئی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، کہ اگر تمہیں مجبور کرے، اگر تمہارے ساتھ جہاد کرے، جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا ہے، غیر مسلم نہیں کرتا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر تمہیں مجبور کرے کہ تم اپنے آبائی دین میں واپس چلے آؤ جبکہ تم ایمان قبول کر لیے ہو، اب یہاں پر تم کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کو کسی کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے بارے میں قرآن کے اندر یا جس کے بارے میں کہیں سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شریک کرو، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا، ان کان للرحمن ولد، کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، جبکہ اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اللہ نے کھول کر کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہاں پر مجبور کر رہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، کہ تم اپنے آبائی دین میں واپس چلے آؤ، بت پرستی کرو، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو قرآن نے کہا کہ اب یہاں پر تم اپنے والدین کے بات کو مت مانو، فلا تطیعہما، تم اپنے والدین کے بات کو مت مانو۔ کیوں؟ یہاں ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ مجبور کر رہے ہیں تو تم کیا کرو، اسے چھوڑ دو، بھگاؤ، ہٹاؤ، نہیں، بلکہ قرآن نے کہہ دیا صاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اس کی خدمت کرو، تم اس کی ضروریات کو پورے کرو۔ قرآن نے یہ کہا کہ اگرچہ تمہارے ماں باپ مشرک ہے لیکن تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ قرآن کا انداز ہے۔ تو ایسے معاملہ میں اب انسان ڈیسائیڈ کیسے کرے؟ تو قرآن نے خود فیصلہ کر دیا کہ یہاں پر اگر تم اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتے ہو تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اور فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں پر مخلوق کی اطاعت میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو وہاں پر ہم والدین کی بات کو نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیو، اپنے بزرگوں کو وقت کو اللہ کے لیے، ہمارے والدین ہے نا، جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ بہت خوش قسمت ہے،
جن کے پاس ماں باپ ہے نا وہ بہت خوش قسمت ہے. آپ ان سے پوچھیے جن کے پاس والد نہیں ہے, جن کے پاس ماں نہیں ہے, آپ ان سے جا کر کے پوچھیے کہ والدین کیا چیز ہے. ان کو وقت دیجیے, انہوں نے بہت وقت دیا ہے, انہوں نے پال پوس کر کے ہمیں جوان کر دیا ہے, اور وہ آپ سے اتنے وقت نہیں مانگ رہے کہ مجھے 20 سال دور نہیں, بس کچھ لمحے کے لیے, کچھ منٹ کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کے بات کرنا, اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر کے اپنے ماں باپ سے بات کر لو. بس وہ یہی چاہتے ہیں, کچھ نہیں چاہتے. میرے بھائیوں, والدین وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے استاد بیان فرما رہے تھے. جب وہ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا, اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہ فرما رہے تھے کہ میرا ایک شاگرد تھا, وہ گھر میں جب جاتا تھا تو سب سے پہلے ماں کے پاس چلا جاتا تھا اور ماں کے پاؤں کو دباتا تھا, ماں کی خدمت کرتا تھا. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے شکایت کی کہ اپنے شاگرد کو سمجھائیے کہ یہ جب بھی گھر میں آتا ہے فوراً اپنی ماں کے پاس میں جاتا ہے اور ماں کے پاؤں کو دباتا رہتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو کہ ڈائریکٹ ماں کے پاس جاتے ہو, ان کی خدمت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور میں جنت کمانا چاہتا ہوں, اس لیے میں کہیں سے بھی آتا ہوں اپنے ماں کے قدموں میں جا کر کے گر جاتا ہوں, اپنے ماں کے پاؤں کو دباتا ہوں, اپنے ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. استاد محترم نے جواب دیا تھا کہ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ جنت میں جانے کے لیے دروازہ سے جانا پڑتا ہے. تو باپ جنت کا دروازہ ہے, تو پہلے دروازے سے ہوتے ہوئے جاؤ, باپ کی بھی خدمت کر لیا کرو, باپ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرو اور ماں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ صرف ماں کے پیچھے پڑے ہوئے باپ کو چھوڑ دیے. ارے بھائی, باپ بھی کوئی چیز ہے جو صبح 6 بجے گھر سے نکلتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے, شام کو 6 بجے آتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے پسینے میں لوٹ پوٹ رہتے ہیں, کس طریقے سے پریشان رہتے ہیں. کیونکہ ہم چند پیسے کما کر کے جب گھر میں لائیں گے تو ہماری اولاد خوشی خوشی زندگی گزارے گی. تو والد کے بھی حقوق ہے, یوں ہی وہ کماتے نہیں ہیں, وہی پریشان نہیں ہوتے. وہ اگر اکیلا ہوتا تو کہیں بھی بیٹھ کر کے جا کے کھا کر کے اپنی زندگی گزار لیتا, لیکن وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری اولاد خوشی خوشی زندگی گزارے. تو کیا ہم اولاد ہونے کا فریضہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین جو اتنے پریشانی کو, تکلیف کو برداشت کر کے جو کام کر کر کے چند پیسے لاتے ہیں, ہمیں کھلاتے ہیں, اور وہی ہم بالغ ہو جاتے ہیں, نوجوان ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, جب بچے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. کبھی حال تک نہیں پوچھتے کہ ہمارے ماں باپ کس حال میں ہیں, کیسے ہیں. ایسے سخت دل نوجوان ہو گئے ابھی کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کیسے ہیں. اس لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, اگر ماں باپ بیمار ہو نا تو آپ ہاسپٹل میں لے جا کر کے ایڈمٹ کرتے ہیں, آپ دوا کراتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ماں باپ صحیح ہو جائے. واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پیار سے آپ گھر جائیں اور ایک سیب لے کر کے کاٹ کر کے آپ اپنے ماں باپ کو کھلائے, اور اس سے جو قوت اور طاقت آپ کے ماں باپ کے اندر پیدا ہوگی نا, وہ دوا سے پیدا نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کیجیے. تھک گئے وہ کام کرتے کرتے, تھک گئے آپ کی خدمت کرتے کرتے ماں باپ. اگر آپ 35 سال کے ہیں نا تو 40 سال سے آپ کے والد صاحب محنت اور مزدوری کر رہے ہیں, صرف آپ کو بڑا کرنے کے لیے, آپ کو پڑھانے کے لیے, آپ کو ایک بہت بڑا آدمی بنانے کے لیے 40 سال سے وہ محنت کر رہے ہیں. 40 سال سے صبح جا کر کے شام آتے ہیں, شام میں وہ آتے ہیں گھر پر. کیوں؟ کیونکہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ انجینئر بن جائے, میرا بچہ کامیاب ہو جائے. 35 سال کے آپ ہیں نا, 35 سال سے آپ کی ماں کھانا بنا کر کے آپ کو کھلا رہی ہے, آپ کے کپڑے دھل رہی ہے, اور جب آپ شام میں گھر نہیں آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ ہے کہاں. تو وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں, 35 سال کے ہو چکے ہیں, ایسے مرحلے میں بھی وہ پریشان ہوتی ہے. تو کیا ہم پریشان ہوں؟ کیا ہم اپنے والدین کے لیے پریشان ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں, حقوق برابر ہے. اگر آپ قانونی طور پر دیکھیں تو ماں باپ کا حقوق برابر ہے, لیکن آپ شرعی طور پر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے.
تو دونوں کے حقوق کو ہم پہچانیں. جس طریقے سے ماں گھر میں بیٹھ کر کے کھانا بناتی ہے، کپڑے صاف کرتی ہے، بچوں کے تمام ضروریات کو ماں پوری کرتی ہے، ایسے ہی باپ بھی باہر نکل کر کے کمپنی میں جا کر کے مزدوری کر کر کے آپ کے لیے کپڑے خریدتا ہے، آپ کے تمام ضروریات کو پورے کرتا ہے، آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر بھی حق ہے کہ اولاد اپنے والدین کے حقوق کو پہچان کر کے جس طریقے سے ماں کی خدمت کرے ایسے ہی باپ کی خدمت کرے. یاد رکھیے کہ اگر باپ ناراض ہے اور باپ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور باپ ایسے ہی تڑپ رہا ہے، اگر باپ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے نا، اللہ آپ کو اس دنیا کے اندر تمام مخلوق کے سامنے ایسے ذلیل کرے گا، اس طریقے سے ذلیل کرے گا کہ آپ کہیں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں. اگر باپ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو، اگر ماں باپ کو آپ نے دنیا کے اندر چھوڑ دیا، ان کی خدمت نہیں کر رہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو نہیں پہچان رہے، تو اللہ آپ کو اس دنیا کے اندر ذلیل کرے گا. آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو بھی اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اپنے والدین کو ستاتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو پہچان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کی عبادت نہیں کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جب تمہارے سامنے دونوں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو تم انہیں اوف بھی مت کہنا. بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو تم انہیں اوف بھی مت کہنا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اور نہ انہیں جھڑک کر کے بولنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کریں. جب ماں باپ نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر وہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ کما کر کے اپنے بچے کو کھلائے، اس وقت بچہ محبت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے والد صاحب پیسے کما کر کے ہمارے لیے کپڑے خریدتے ہیں، ہمارے لیے جوتے خریدتے ہیں، ہمارے لیے ہماری تمام ضروریات کو وہ پورے کرتے ہیں، اس لیے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن ماں باپ بوڑھے ہو جائے، کمزور ہو جائے، جس طریقے سے ایک بچہ اپنے جسم سے مکھی کو نہیں بھگا سکتا، ایسی حالت میں جب ماں باپ پہنچ جائے، کمزور ہو جائے کہ اپنے جسم سے اپنے مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، اور وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پر وہ غصہ ہونے لگتے ہیں. اصل امتحان یہاں پر ہے کہ ایسے وقت میں اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے. تو میرے بھائیوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اف کے تقریباً 12-13 اقوال نقل کیے. ان میں سے 2 یہ ہے کہ اف کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف بھی مت کہیے. تو اف کی جو نقل کیے ہے، اف کہتے ہیں عربی میں کہ انسان کے بدن پر جو کپڑا ہے، اگر اس کپڑے پر دھول پڑ جائے، مٹی پڑ جائے، اور انسان پھونک مار کر کے اس دھول کو صاف کرتا ہے اور اس پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں. کہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کر کے یہ کام کرو. اف ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ اس کو اف کہتے ہیں. اور ایک بات یہ نقل کی ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پخانہ پیشاب بستر پر ہی کر لیتے ہیں. اب جب اولاد اسے صاف کرتی ہے، بیٹا جب صاف کرتا ہے تو صاف کرتے وقت یہ انسانی فطرت ہے کہ بدبو کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، بچنا چاہتا ہے. اس بدبو سے بچنے کے لیے انسان اپنے ناک پر کپڑا ڈال لیتا ہے تاکہ یہ بدبو ہمارے ناک کے اندر نہ آئے. حالانکہ اس انسان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں، صرف اس بدبو سے بچنے کے لیے اپنے ناک پر کپڑا ڈال دیتا ہے. اس سے بھی منع کیا گیا کہ اگر تم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے تم اپنے ناک پر کپڑا ڈال لو گے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ والدین کے دل نرم ہوتے ہیں، اگر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا ہے اس لیے اپنے ناک پر کپڑا ڈالے ہوا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا کہ کہیں تمہارے والدین کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، تمہارے والدین کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اب بتائیے ہم دن بھر میں کتنے پریشان کرتے ہیں.
کیا ہم اپنے والدین کے باتوں کو سنتے ہیں؟ والدین ادھر بلا رہے ہیں، بھاگتے ادھر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے والدین کے حقوق کو پہچانیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے عاجزی کے بازو کو، اپنے بازو کو عاجزی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے غلام بن کر کے اپنے ماں باپ کے سامنے جائیے۔ جس طریقے سے پرندے آسمان کی طرف اڑتا ہے، اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے اور زمین کی طرف جب آتا ہے تو اپنے پروں کو سمٹ لیتا ہے، ایسے ہی آپ آفیسر ہے، آپ ڈاکٹر ہے، آپ انجینئر ہے، پوری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، لیکن آپ جب اپنے والدین کے سامنے جائے، اپنے والدین کے قدموں میں جھک جائے، ان کا غلام بن کر کے ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا کے اندر ہے، برائے مہربانی اگر آپ خدمت نہیں کی ہے، آپ سے ناراض ہے، آپ جائیے ان کے قدموں میں، آپ ان سے معافی تلافی کیجیے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اب اس کے بعد ہم نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، واللہ ماں باپ ہوتے ہیں یہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ تو پہلے جائے اپنے ماں باپ کے قدموں میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔